بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر ومعین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ الحمدللہ، خداوند منان کے لطف و کرم سے ہماری گفتگو بدایت الحکمت کے چوتھے مرحلے میں ہے، اور چوتھے مرحلے کی 8 فصلوں کو آپ کی خدمت میں بیان کر چکے ہیں۔ انشاءاللہ آج 9ویں فصل کو بیان کریں گے۔ 8ویں فصل کے اندر مرحوم علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ نے اس نقطے کو بیان فرمایا کہ ممکن الوجود علت کا کیوں محتاج ہوتا ہے۔ عرض کیا کہ ممکن علت کا محتاج ہے اپنے امکان کی وجہ سے، لہذا عالم امکان کے اندر جتنے بھی ممکنات ہیں وہ علت کے محتاج ہے، اور اپنے امکان کی وجہ سے ہی علت کے محتاج ہے۔ اچھا، اسی چیز کو قانون علیت بھی کہتے ہیں۔ یہ جو آپ سنتے ہیں قانون علیت کا معنی بھی یہی ہے کہ ایک شے جو ممکن الوجود ہے اس کے اندر علت کی طرف احتیاج ہے، لیکن احتیاج کیوں ہے، کیوں محتاج ہے؟ اگر ہم قائل ہو گئے کہ وہ احتیاج امکان کی وجہ سے، اسی کو قانون علیت کے ساتھ تعبیر کرتے ہیں۔ اچھا، 9ویں فصل کے اندر ایک اور خوبصورت مسئلہ جو اعتقادی مباحث میں بھی بہت زیادہ راہ گشا اور مددگار ہے، وہ مسئلہ یہ ہے کہ ممکن جس طریقے سے اپنے حدوث میں، اپنے وجود میں آنے کے لیے علت کا محتاج ہے، اسی طریقے سے اپنی بقا میں بھی علت کا محتاج ہے۔ جو عام طور پر علت احتیاج حدوث کو قرار دیتے ہیں، ان لوگوں کے لیے ایک مسئلہ پیش آتا ہے۔ اچھا بھائی، اگر آپ لوگوں کی بات کو ہم مان لیں اور کہیں کہ ممکن بیچارہ علت کا محتاج ہے اس لیے کہ پہلے نہیں تھا، بعد میں وجود میں آیا، اب جب علت نے اس کو وجود دے دیا تو اب آیا وہ علت کا محتاج ہے یا نہیں؟ دوسرے الفاظ میں، یہ کائنات بقول آپ کے اس لیے خدا کی محتاج ہے کیونکہ پہلے نہیں تھی، بعد میں وجود میں آئی۔ جب خدا نے اس کائنات کو وجود دے دیا تو اب آیا یہ علت کی محتاج ہے یا نہیں، خدا کی محتاج ہے یا نہیں؟ آپ کے نظریے کے مطابق تو ابھی احتیاج ختم ہو گئی، اب اس کو کائنات کو خدا کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اتفاق سے بعد بدبخت متکلمین ڈٹھائی کے ساتھ یہ بات کہتے بھی ہیں، کہتے ہیں نعوذ باللہ الیاذ باللہ، کائنات کو وجود دینے کے بعد اگر نعوذ باللہ خدا پر عدم جائز ہوتا تو کائنات کو کچھ بھی نہ ہوتا، کائنات اسی طریقے سے چلتی رہتی۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک بنیاد اگر انسان غلط رکھے تو اس کے کتنے بھیانک نتیجے آتے ہیں۔ یہ لوگ ایسے ہی تصور کرتے ہیں کہ جیسے ایک گھڑی ہوتی تھی نا جو چابی پر چلتی تھی، ان لوگوں کی نظر ایسے ہی ہے کہ ایک مرتبہ آپ اس گھڑی کو جو چابی پر چلتی ہے کوک کریں اور اس کے بعد اس کو چھوڑ دیں، بس گھڑی خود بخود چلتی رہے گی۔ ان لوگوں کی خدا کے بارے میں اور کائنات کے بارے میں ایسے تصویر ہے، لیکن یہ تصویر بالکل غلط ہے، اور اسی تصویر کی بنا پر یہ تفویض اور اس قسم کے جو غلط نظریات ہیں ہمارے سامنے بھی آتے ہیں۔ تفویض کیا ہے؟ یعنی سپرد کر دینا، حوالے کر دینا۔ خدا نے ایجاد کیا، اب سب کچھ اسی کے حوالے کر دیا، خود لا تعلق ہو گیا، الیاذ باللہ۔ خوب یہ دیکھیں بھیانک نتائج اسی بات کے ہیں۔ لیکن اگر ہم یہ نظر کریں کہ نہ، ممکن محتاج ہے کیونکہ امکان رکھتا ہے، خوب
امکان رکھتا ہے تو وہ امکان اس ذات ماہیت کے لیے جیسے حدوثاً ہے اسی طریقے سے بقاً بھی ہے۔ علت احتیاط کو اگر امکان قرار دے تو یہ امکان ممکن سے جدا تھوڑی ہوتا ہے۔ اس ذات ماہیت کو آج بھی اگر آپ مد نظر رکھیں آج بھی ممکن ہے۔ خب آج بھی ممکن ہے تو امکان اس کے ساتھ ہے، امکان اس کے ساتھ ہے تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا کہ آج بھی وہ علت کا محتاج ہے۔ لہذا ممکن جس طریقے سے حدوثاً علت کا محتاج ہے اسی طریقے سے بقاً بھی علت کا محتاج ہے۔ اچھا، امکان کے یہاں پر دو معنی آپ کر سکتے ہیں، ایک امکان ماہوی اور ایک امکان فکری یا امکان وجودی۔ امکان ماہوی یعنی وہ کہ جو ذات ماہیت سے آپ انتزاع کرتے ہیں، جو مشہور حکما کہتے ہیں۔ خوب اس امکان ماہوی کو بھی اگر آپ مد نظر رکھیں، ذات کو بھی مد نظر رکھیں، پھر بھی یہ موجود ممکن بقاً علت کا محتاج رہتا ہے، کیونکہ آج بھی آپ اس ذات ماہیت کو اپنی ذات کے اعتبار سے دیکھیں امکان رکھتی ہے۔ لہٰذا اس ماہیت کو وجود سے مقترن ہونے کے لیے لمحہ بلمحہ لحظہ بلحظہ علت کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ وجود ذات ماہیت کے اندر تو داخل نہیں ہوتا۔ اصالت وجود کے بعد میں ہم نے ذکر کیا تھا، ذات ماہیت کے اندر کیا کرتا ہے؟ داخل نہیں ہوتا، اس ماہیت کے ساتھ ایک طریقے کا اتحاد پیدا کرتا ہے، اقتران پیدا کرتا ہے، کہ تفصیلات وہ اصالت وجود کے بعد میں ہم نے ذکر کی۔ تو اب یہ اقتران، اتحاد، اتصال لمحہ بلمحہ اس ذات ماہیت کے ساتھ محتاج علت ہے۔ لہذا ممکن کو علت کی ضرورت ہے اپنی بقا کے اندر بھی۔ اور اگر آپ امکان سے مراد امکان وجودی یا امکان فکری لیں اس اعتبار سے تو بالکل روشن اور واضح طریقے سے ہے کہ ممکن بقا میں بھی علت کا محتاج ہے، کہ ملا صدرہ اس کو خوب بیان کرتے ہیں الحمدللہ، کہ اس نظریے کے بہت ہی خوبصورت اثرات ہمارے معارف کے بحث میں بھی ظاہر ہوتے ہیں، کہ جب آپ نے کہا کہ ممکن الوجود اصلاً ذات فقیر ہے، وجود فقیر ہے، بلکہ وجود فقر ہے، وجود رابط ہے، بلکہ وجود ربط محض ہے۔ خوب جو ربط محض ہے وہ وجود مستقل کے بغیر کیسے رہ سکتا ہے؟ کبھی بھی باقی نہیں رہ سکتا۔ معنی حرفی کبھی بھی معنی اسمی کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ اسی طریقے سے وجود ممکن کے جو فقر محض ہے وہ علت کے بغیر باقی نہیں رہ سکتا۔ اور شاید اسی نقطے کی طرف اشارہ کرتے ہیں سید الشہداء اپنی معروف دعائے عرفہ کے اندر، کہ یا من کانت حقائقہ دعاوی فکیف لا تکون دعاوی ہے دعاوی۔ اے میرے مالک، وہ موجود، وہ حقیقت کہ جس کی حقیقت دعوے کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے، تو بھلا اس کا دعویٰ کس طریقے سے دعویٰ نہ ہوگا؟ وہ تو فقط دعویٰ ہے، وہ تو فقط ادعا ہے، اپنا جداگانہ وجود نہیں رکھتا، وہ فقر محض ہے، وہ ربط محض ہے۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے انسانوں تم لوگ فقیر ہو خدا کی بارگاہ میں، گداگر ہو۔ اچھا، فقیر کا بھی اصل جا کر معنی دیکھیں نا، فقر، اس کا بھی اگر آپ معنی دیکھیں اتنا خوبصورت معنی بیٹھتا ہے۔ تو آپ دیکھیں اس نظریے کا شعاع معارف میں کتنا آگے تک جاتا ہے۔ اس نظریے کے اعتبار سے اصلاً عالم امکان میں تفویض کی گنجائش نہیں ہے۔ نہ فقط یہ کہ تفویض نہیں ہے، بلکہ نہ اصلاً تفویض کی گنجائش نہیں ہے، تفویض ممکن نہیں ہے، ہو نہیں سکتا کہ ایک موجود کو اپنے حوالے کیا جائے۔ اگر ایک لحظے کے لیے خداوند منان انسان سے اپنے فیض کو روک دے تو سب کچھ تباہ و برباد ہو جائے گا۔ لہٰذا ممکن الوجود میں چاہے کتنا اشرف ترین ممکن ہو لیکن وہ محتاج حق ہے۔ نہ فقط یہ کہ محتاج حق ہے کہ ایک مرتبہ اس کو خدا دے اور پھر یہ مستقل ہو جائے گا، نہ، لمحہ بلمحہ لحظہ بلحظہ وہ خدا کا محتاج ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، یعنی حمین۔ سمع اللہ لمن حمدہ، واقعاً اسی طریقے سے
واقعاً ایسے یہ نماز کے اندر یہی تربیت دی جاتی ہے، سمع اللہ لمن حمدہ، جو اس کی حمد کرتا ہے خدا سنتا رہتا ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ، یعنی یہی۔ اچھا، یہاں پر جو غلط فہمی معمولاً ہوتی ہے عوام کے اندر، وہ ایک مثال ہے کہ جس مثال کو یہ لوگ علت و معلول کے رشتے کو بیان کرنے کے لیے غلط طریقے سے دیتے ہیں۔ وہ مثال ہے بنا اور بننا کی، معمار اور عمارت کی۔ وہ لوگ ایسے تصور کرتے ہیں علت و معلول کا رشتہ ایسے ہے جیسے معمار اور عمارت۔ کیسے ہوتا ہے کہ ایک معمار عمارت کو بناتا ہے، پھر معمار مر جاتا ہے لیکن عمارت کھڑی رہتی ہے۔ یہ لوگ بھی علت اور معلول کا رشتہ ایسے سمجھتے ہیں، حالانکہ غلط ہے۔ انشاءاللہ علت و معلول کے باعث میں ہم بیان کریں کہ یہ مثال بالکل غلط ہے، رہزن مثال ہے۔ علت و معلول کا رشتہ ایسے نہیں ہے عزیز من، جیسے بنا اور بننا کا رشتہ ہے، جیسے معمار اور عمارت کا رشتہ ہے۔ نہ عزیز من، معمار عمارت کے لیے علت اعدادی ہے، علت حقیقی نہیں ہے۔ یہ فقط زمینہ ساز ہے، زمینے کو ہموار کرنے والا ہے، وگرنہ عمارت کی علت حقیقی تو یہ نہیں ہے۔ کہ بہرحال اس کی تفصیلات آئندہ مباحث میں ذکر کریں گے۔ عبارت کو دیکھیں، الفصل التاسع، 9ویں فصل، الممکن محتاج الی علتہ بقاء کما انہ محتاج الیہ حدوثا۔ فرماتے ہیں کہ ممکن علت کی طرف محتاج ہوتا ہے بقاء، اپنی بقا میں بھی، کما انہ محتاج الیہ حدوثا، جس طریقے سے ممکن علت کی طرف محتاج ہوتا ہے حدوثا، اسی طریقے سے بقاء بھی علت کا محتاج ہے۔ وذالک، اور یہ کیوں ہے اس طریقے سے؟ فرماتے ہیں اس لیے کہ لأن علت حاجتہ الی العلت امکانہ کہ اللازم لماہیتہ، کیونکہ ممکن جو محتاج ہے علت کی طرف، اس کی وجہ اور علت کیا ہے؟ اس کا امکان، کہ جو امکان لازمہ ماہیت ہے۔ خوب ماہیت کا لازمہ ہے، ماہیت سے جدا نہیں ہو سکتا۔ خوب جب لازمہ ہے تو ہمیشہ یہ احتیاج اس کے ساتھ ہوگی۔ وَهِيَ مَحْفُوظَةٌ مَعَهُ فِي حَالِ الْبَقَاءِ، اور یہ امکان اس کے ساتھ محفوظ رہتا ہے حالت بقا میں بھی۔ كَمَا أَنَّهَا مَحْفُوظَةٌ مَعَهُ فِي حَالِ الْحُدُوثِ، خوب جس طریقے سے بے بخشید، وَهِيَ یعنی یہ حاجت، محفوظَةٌ مَعَهُ اس شے کے ساتھ، ممکن کے ساتھ محفوظ ہے بقاءً، اسی طریقے سے یہ حاجت اس کے ساتھ محفوظ ہے حال حدوث میں بھی۔ جیسے حدوثاً محتاج ہے، اسی طریقے سے بقاءً بھی محتاج ہے، کیونکہ امکان رکھتا ہے، ہم حدوثاً ہم بقاءً۔ فَهُوَ مُحْتَاجٌ إِلَى الْعِلَّةِ حُدُوثًا وَبَقَاءً مُسْتَفِيضٌ فِي الْحَالَيْنِ جَمِيعًا، دونوں حالتوں میں استفاضہ کرتا ہے، فیض لیتا ہے، دم بدم فیض لیتا ہے۔ اچھا، یہ برہان امکان ماہوی کے اعتبار سے، برہان آخر امکان وجودی اور امکان فکری کے لحاظ سے، ان وجود المعلول کما تقررت الاشارۃ الیہ وسیجیء بیانہ، فرماتے ہیں کہ وجود معلول جیسے مقرر ہم نے اشارہ بھی کیا اور ان قریب بیان بھی کریں گے، مرحلے سوم میں ہم بیان کر چکے، اشارہ کر چکے، اعلیٰ تفصیلات کے ساتھ انشاءاللہ علت و معلول کے بعد میں ذکر کریں گے۔ ان وجود المعلول وجود رابط، وجود معلول ایک وجود رابط ہے، متعلق الذات بالعلہ، ذات اپنی ذات کے اعتبار سے علت کے ساتھ تقوم رکھتا ہے، اس کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، متقوم بہا غیر مستقل دونہا، علت کے بغیر اس کے لیے اصلاً استقلال نہیں ہے۔ پس فحالہ فی الحاجت الی العلت حدوثاً و بقاءً واحد، لہذا یہ جو علت کی طرف محتاج ہے، اس کی حالت حدوث اور بقا کے لحاظ سے ایک جیسی ہی ہوگی۔ والحاجت ملازمۃ لہا، خود یہ حاجت اس کے ساتھ لازم ملزوم ہے۔ وقد استدلوا على استغناء الممکن عن العلت فی حال البقاء بامثلۃ عامیۃ، لیکن بعض متکلمین نے استدلال کیا ہے کہ بابا ممکن حال بقا میں علت کا محتاج نہیں ہوتا، کچھ عوامی مثالوں کے ذریعے سے، کا مثال البناء والبناء، جیسے عمارت اور معمار کی مثال، حیث ان البناء یحتاج فی وجودہ الی البناء،
جیسے عمارت محتاج ہے اپنے وجود میں معمار کی، حتیٰ اذا بناہ استغنا عنہ فی بقائہ، لیکن جب معمار عمارت کو بنا لیتا ہے تو اب عمارت اپنی بقا میں معمار کی محتاج نہیں ہے، اس سے مستغنی ہے، بے پرواہ ہے۔ ایسے استدلال کرتے ہیں، لیکن ورد، اس استدلال کو رد کیا گیا ہے کہ بِأَنَّ الْبَنَّاءَ لَيْسَ عِلَّةً مُوجِدَةً لِلْبِنَاءِ، علت حقیقی نہیں ہے بنا کے لیے، بل حرکات یدہ علل مؤدۃ، بلکہ اس کے ہاتھوں کی حرکت کے ایک چیز کو اٹھایا دوسری جگہ پر رکھا، یہ جو اس کی حرکات ہے ہاتھوں کی، یہ علل مؤدہ ہے، علل اعدادی ہے، لحدوث الاجتماع بین اجزاء بنا، تا ان کے مثلا اس کے ذریعے سے ایک ہیئت اجتماعی اجزاء عمارت کے اندر پیدا ہو، واجتماع الاجزاء علت لحدوث شکل البناء، اور ان اجزاء کا جمع ہونا یہ علت ہے اس عمارت کے شکل و صورت کی، ثم الیبوسۃ علت لبقائہ مدۃ یعتد بہا، اور پھر اس کے اندر جو یبوست پیدا ہوتی ہے، سوکھ جاتا ہے وہ مسالہ، یہ اس کے بقا کی علت بنتی ہے کہ بابا ایک مدت مدید تک یہ باقی رہے، باقی یہ علت حقیقی نہیں ہے۔ دوسرے لفظوں میں آگا درست ہے کہ عمارت توقف رکھتی ہے معمار پر، لیکن یہ توقف علت اعدادی کے عنوان سے ہے، علت حقیقی کے عنوان سے نہیں ہے۔ علت حقیقی جو اس عمارت کی ہے وہ اجزاء کا اس طریقے سے مجتمعان اور اجتماع کی حالت میں باقی رہنا ہے، یہ ہے علت، اور پھر ان اجزاء کے اندر جو مسالہ وغیرہ آپ نے استعمال کیا ہے وہ سوکھ جاتا ہے، وہ اس کو ایسے باقی رکھتا ہے۔ خوب اس طریقے سے یہ ہماری 9ویں فصل بھی تمام ہو جاتی ہے۔ آخر میں خاتمے کے اندر مرحوم علامہ ایک خوبصورت بحث کو بیان کرتے ہیں، وہ بحث انشاءاللہ ہم کسی مناسبت سے تفصیل کے ساتھ کریں گے، لیکن فعلاً جتنی یہاں پر آئی ہے اس حد تک ہم آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں۔ وہ بحث یہ ہے کہ آغا وجوب، امکان اور امتناع، یہ جو مواد ثلاث آپ نے بیان کیے، آیا یہ وجوب اور امکان خارج میں موجود ہے یا موجود نہیں ہے؟ دیکھیں یہاں پر 3 نظریات ہیں۔ پہلا نظریہ مشاء کا تھا، وہ لوگ ایسے سمجھتے تھے کہ وجوب اور امکان خارج میں واقعاً موجود ہے، خارج میں موجود ہے، یعنی اس عنوان سے کہ وہ ایک مستقل وجود رکھتے ہیں، جبکہ ان کے مقابلے میں شیخ اشراق کا ماننا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ نہ، وجوب اور امکان فقط اور فقط امر ذہنی محض ہے، فقط ذہنی چیز ہے۔ لیکن ملا صدرہ اور اسی طریقے سے علامہ طباطبائی یہاں پر، البتہ ملا صدرہ کی متوسط نظر جو ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ بابا خارج میں موجود ہے لیکن مستقل موجود نہیں ہے۔ بس ملا صدرہ کا جو متوسط نظریہ ہے اور علامہ جو یہاں پر بیان کر رہے ہیں وہ مشاء اور شیخ اشراق کے درمیان کی کیفیت ہے، درست ہے۔ اچھا دیکھیں، مشائی جو کہتے ہیں کہ مستقل طریقے سے خارج میں موجود ہے، اس مستقل سے بھی مراد آغا یہ نہیں ہے کہ ایک موجود ممکن ہے اور اس کے بغل میں جداگانہ طریقے سے ایک شے ہے بنا میں امکان، یا اسی طریقے سے واجب کے بارے میں ہم کہیں کہ واجب ایک شے ہے خارج میں اور ایک چیز جداگانہ اس کی سائیڈ میں اور بغل میں موجود و وجوب کے نام سے۔ مستقل سے یہ مراد نہیں ہے، مستقل سے مراد یہاں پر وہ ہے کہ جو ہم لوگ اصالت وجود اور اعتباریت ماہیت کے بحث میں کہہ کر آئے، ثبوت ہے ان کا مستقلاً، یعنی واقعاً یہ متن خارج کو تشکیل دیتے ہیں۔ حالانکہ ان کا متن خارج کو تشکیل دینا ولو ان کے عرض کی صورت میں ہی کیوں نہ ہو، مثلا آپ کیسے کہتے ہیں کہ جو اعراض خارج کے اندر موجود ہیں واقعاً وہ متن خارج کو تشکیل دیتے ہیں، لیکن ان کا متن خارج کو تشکیل دینا کیسے ہے؟ آیا موضوع سے ہٹ کر جداگانہ سائیڈ میں چیز ہوتی ہے؟ نہ، موضوع سے ہٹ کر جداگانہ سائیڈ میں چیز نہیں ہوتی، ان کا قوام موضوع کے ساتھ ہے لیکن بالاخر متن واقع کو تشکیل دیتے ہیں۔
یہ لوگ جو مشابہ کہتے ہیں کہ وجوب اور امکان مستقل و منحاز طریقے سے خارج میں موجود ہے، یعنی واقعاً متن خارج کو تشکیل دیتے ہیں، متن خارج کو تشکیل دیتے ہیں، ایسے مشا کہتے ہیں. جبکہ ان کے مقابلے میں جو شیخ اشراق ہے وہ کہتے ہیں نہ بابا، یہ اصلاً امر خارجی نہیں ہے، متن خارجی کو تشکیل دینا تو دور کی بات ہے، اصلاً یہ امر ذہنی ہے. ملا صدرہ کی جو متوسط نظر ہے اور جو علامہ یہاں پر بیان کرتے ہیں وہ بین ہے، درمیانی کیفیت ہے. یہ لوگ کیا کہتے ہیں، مرحوم علامہ یہاں پر کہتے ہیں کہ بابا امکان اور وجوب اور اسی طریقے سے جتنے بھی مفاہیم ثانیہ فلسفی ہیں، کہ بہرحال کسی موقع پر میں ذکر کروں گا کہ جتنے بھی معقولات ثانیہ فلسفی ہیں، جیسے امکان ہے، وجوب ہے، علیت ہے، بالفعل ہونا ہے، وحدت ہے، کثرت ہے، یہ جتنے بھی معقولات ثانیہ فلسفیہ ہیں، ان معقولات ثانیہ فلسفیہ کو ہم کہتے ہیں کہ خارج میں موجود ہیں، لیکن مستقل و منحاز طریقے سے نہیں ہے. مستقل و منحاز طریقے سے نہیں ہے یعنی کیا؟ یعنی جداگانہ متن خارج کو تشکیل نہیں دیتے. ان کا ثبوت اپنے موضوعات کے ذریعے سے ہے. دیکھیں اعلیٰ تشبیہ کے طور پر فی الحال میں مثال دیتا ہوں. اصالت وجود اور اعتباریت ماہیت کے باعث میں ہم لوگ کیا بیان کر چکے تھے؟ ماہیت امر ذہنی ہے یا امر خارجی ہے؟ آپ نے کہا تھا کہ وہ امر خارجی ہے. اچھا، آیا امر خارجی ہے یعنی جداگانہ طریقے سے متن خارج کو تشکیل دیتے ہیں، ماہیت تشکیل دیتی ہے؟ آپ نے کہا نا، متن خارج کو تشکیل فقط وجود دیتا ہے. لیکن اس متن خارجی کو جو وجود تشکیل دیتا ہے اس وجود کے ذریعے سے ماہیت موجود ہے. یا بعبارت اخری ہم نے وہاں پر بیان کیا تھا ماہیت خارج میں موجود ہے حیثیت تقییدیہ کے ساتھ، حیثیت تقییدیہ کے ساتھ. وجود ماہیت کے ثبوت کے لیے واسطہ فی العروض ہے، لیکن ماہیت خارج میں ثبوت رکھتی ہے. تقریباً اسی طریقے سے معقولات ثانیہ فلسفی کے بارے میں بھی، امکان و وجوب کے بارے میں بھی علامہ کہتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں خارجی ہیں، لیکن ان کا ثبوت ان کے موضوعات کے ذریعے سے ہے. جداگانہ متن خارج کو تشکیل نہیں دیتے، لیکن اس کا معنی کبھی بھی یہ نہیں ہے کہ خارج میں نہیں ہے. خارج میں ہیں، لیکن ان کا ثبوت خارج میں اپنے موضوعات کے ذریعے سے ہے. کہ یہ نظریہ وہی ہے جو معروف تعبیر بھی استعمال کرتے ہیں. اگر معقولات ثانیہ فلسفی کے لیے کہتے ہیں کہ ان کا اتصاف خارجی ہے لیکن عروض ذہنی ہے، کہ کسی وقت میں اس کی وضاحت کروں گا. اتصاف یعنی اتحاد اور عروض یعنی مغایرت، یہ ذہن میں رکھ لیں. یہ جو ہم کہتے ہیں کہ معقولات ثانیہ فلسفیہ کے بارے میں معروف تعبیر اور معروف جملہ ہے کہ ان کا اتحاد یعنی ان کا اتصاف خارجی ہے، یعنی خارج میں یہ معقولات ثانیہ اپنے موضوع کے ساتھ متحد ہے، جداگانہ طریقے سے متن خارجی کو تشکیل نہیں دیتے. جیسے مثلا عرض ہے، خوب عرض جداگانہ متن خارجی کو تشکیل دیتا ہے جوہر سے، اگرچہ اس کا تقوی موضوع کے ساتھ ہے، لیکن جداگانہ طریقے سے متن خارج کو تشکیل دیتا ہے. لیکن معقولات ثانیہ ایسے نہیں ہے. معقولات ثانیہ فلسفی ان کا اتصاف خارجی ہے، یعنی خارج میں اتحاد رکھتے ہیں، لیکن عروض ذہنی ہے، یعنی مغایرت جو ہے وہ ذہن کے اندر ہے. یہ معروف نظریے کے اعتبار سے. البتہ اگرچہ نہائی نظریہ ملا صدرہ کا یہ ہو جاتا ہے کہ معقولات ثانیہ فلسفی کے اندر عروض اور اتصاف دونوں خارجی ہے، کہ تفصیلات اپنے مقام پر. اس کے مقابلے میں کہتے ہیں کہ معقولات ثانیہ منطقی، معقولات ثانیہ منطقی کے لیے کہتے ہیں کہ ان کا عروض اور اتصاف دونوں ذہنی ہے. مثلا جیسے آپ کہتے ہیں الانسان و نوع، یہ نوعیت، جنسیت، فصلیت، کلیت، جزئیت، قضیت، قضیہ حملیہ ہونا، شرطیہ ہونا، یہ جتنے بھی معقولات ثانیہ منطقی ہے، کہ بعض لوگوں نے منطق کا موضوع بھی اصلاً یہی قرار دیا ہے نا، کہ منطق کا موضوع یہ معقولات ثانیہ منطقی ہے، یعنی یہ کلی ہونا، جزئی ہونا، نوع ہونا،
فصل ہونا، جنس ہونا، عرضی عام ہونا، خاص ہونا، حملیہ ہونا، شرطیہ ہونا، یہ جتنے بھی معقولات ہیں یہ معقولات ثانیہ منطقی کہلاتے ہیں۔ ان کا عروض بھی ذہنی ہے، اتصاب بھی ذہنی ہے، یعنی یہ جن مفاہیم پر عارض ہوتے ہیں ان کے ساتھ اتحاد ان کا وہ بھی ذہن میں ہے، اور ان کی مغایرت وہ بھی ذہن کے اندر ہے۔ کیونکہ الانسان و نوعن انسان جو نوعیت کے ساتھ متصف ہوتا ہے مقام ذہن میں متصف ہوتا ہے، خارج کے اندر جو زید ہے وہ نوع تھوڑی ہے۔ یا مثلا آپ جو کہتے ہیں الحیوان جنسن، حیوان کا جو جنس کے ساتھ متصف ہونا ہے یہ بھی ذہن میں ہے، کارن اس کا عروض بھی ذہن میں، اتصال بھی ذہن میں ہے۔ لیکن برخلاف اس کے معقولات ثانیہ فلسفی، معقولات ثانیہ فلسفی کے لیے مشہور جو نظر ہے، مشہور جو تعبیر ہے وہ یہ ہے کہ ان کا اتصاف خارج میں ہے، عروض ذہن میں ہے۔ یعنی جو آپ کہتے ہیں فلاں شے علت ہے، یعنی یہ علیت واقعا اس شے کے ساتھ خارج میں متحد ہے، یہ فقط امر ذہنی نہیں ہے، خارج میں واقعا علت علیت رکھتی ہے، لیکن عروض یعنی مغایرت وہ مقام ذہن میں ہے۔ یہ مشہور جملہ ایسے ہی ہے۔ برخلاف معقولات اولیہ کے، معقولات اولی کہتے ہیں کہ جن کا عروض اور اتصاف دونوں خارجی ہے۔ خلاصہ کلام یہ جو ایک لحاظ سے مفاہیم کو تقسیم کرتے ہیں کہ آگا یا مفاہیم اولیہ ہے یا مفاہیم ثانویہ ہے۔ مفاہیم اولیہ ان مفاہیم کو کہتے ہیں کہ کل ما یعقل و یؤخذ من الخارج، وہ چیزیں کہ جو آپ خارج سے انتزاع کرتے ہیں، خارج سے لیتے ہیں، البتہ اس معنی میں کہ ان کا عروض اور اتصاف دونوں خارج میں ہے۔ جیسے مثلا معقولات اولیہ مفاہیم ماہوی جیسے انسان، درست ہے، آپ ڈائریکٹ ان کو خارج سے لیتے ہیں، ان کا عروض اتصاف دونوں خارج میں ہے۔ لیکن اس کے مقابلے میں بعض مفاہیم ایسے ہیں جن کو آپ کہتے ہیں معقولات ثانیہ، خوب درجہ اول کے جو معقولات نہ ہوں، اب ان کو پھر تقسیم کرتے ہیں دو قسموں کی طرف، معقولات ثانیہ فلسفیہ اور معقولات ثانیہ منطقیہ۔ معقولات ثانیہ فلسفیہ ان معقولات کو کہتے ہیں کہ جن کا اتصاف خارج میں ہے، اتصاف یعنی اتحاد خارج میں ہے، لیکن عروض مقام ذہن میں، یعنی مغایرت مقام ذہن میں ہے۔ اتصاف خارجی، عروض ذہنی۔ لیکن معقولات ثانیہ منطقی میں کہتے ہیں عروض اور اتصاف دونوں ذہنی ہے۔ اچھا، یہاں پر مرحوم علامہ کی نظر یہ ہے کہ امکان اور وجوب خارج میں موجود ہے، لیکن جداگانہ طریقے سے متن خارج کو تشکیل نہیں دیتے، اپنے موضوعات کے ذریعے سے خارج میں موجود ہے۔ اچھا، پھر آپ کے ذہن میں ممکن ہے سوال ہے پھر ماہیت میں، مفاہیم ماہوی میں اور معقولات ثانیہ میں کیا فرق ہے؟ تو یہ بہرحال اپنے مقام پر ذکر کرتے ہیں کہ ماہیات کو جو ہم انتزاع کرتے ہیں وہ حیثیت تقییدیہ کے ساتھ موجود ہیں، لیکن نفاد وجود سے ہم ان کو انتزاع کرتے ہیں۔ لیکن معقولات ثانیہ فلسفی کو نفاد وجود سے انتزاع نہیں کرتے، بلکہ حق کے وجود سے، خود وجود کے دل سے ہم لوگ انتزاع کرتے ہیں، یعنی اس وجود کے ساتھ خارج میں اندماجی شکل میں وہ موجود ہے۔ بقول استاد یزدان پناہ کے یہاں پر وہ تعبیر استعمال کرتے ہیں کہ معقولات ثانیہ خارج کے اندر موجود ہے، لیکن حیثیت تقییدیہ اندماجی کے ذریعے سے، کہ بہرحال اس کی تفصیلات اپنے مقام پر۔ یہ خاتمے کے اندر مطلب ہے کہ نہایت لطیف مطلب ہے۔ خاتمتون قد تبین من الابحاث السابقہ، فرماتے ہیں کہ ابحاث سابقہ سے روشن ہوا ان الوجوب والامکان والامتناع کیفیات ثلاث لنسب القضایا، آگا جو قضایا کے درمیان نسبت ہوتی ہے اس نسبت کی یہ تین کیفیتیں ہیں۔ الانسان حیوان، یہ جو حیوان کی نسبت انسان کی طرف ہے یہ نسبت کیسی ہے؟ اس کیفیت نسبت کو ہم مادۃ القضیہ بھی کہتے ہیں اگر واقع اور نفس الامر کے لحاظ سے لحاظ کریں، اور اسی کو اگر قضیے کے اندر ذکر کریں تو آپ منطق میں اس کو جہت قضیہ بھی کہتے ہیں۔ بس کیفیت نسبت قضایا اگر واقع اور نفس الامر کے لحاظ سے ملاحظہ کریں اس کو مادۃ القضیہ کہتے ہیں، اگر اس کو قضیے کے اندر ذکر کریں تو جہت القضیہ کہتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ وجوب، امکان اور امتناع تین کیفیتیں ہیں قضایا کی نسبتوں کے لیے۔ وَأَنَّ الْوُجُوبَ وَالْإِمْكَانَ أَمْرَانِ وُجُودِيَّانِ،
آغا وجوب اور امکان دونوں امر وجودی ہیں، لمطابقت القضاء الموجہۃ بہما للخارج مطابقتاً تامتاً بما لہا من الجہت، کہ یہاں سے دلیل ذکر کر رہے ہیں کہ یہ کیسے امر وجودی ہیں اور خارج میں موجود ہے۔ دلیل آگا اس طریقے سے، آپ نے منطق میں پڑھا ہے کہ آگا ہمارے پاس ایک قسم ہے قضاء موجہہ۔ قضاء موجہہ یعنی وہ قضیہ جس کے اندر جہت ہوتی ہے۔ حالانکہ جہت کے بارے میں بھی عرض کیا کہ جہت بھی یعنی وہی کیفیت نسبت ہے، درست ہے۔ اب جب ہم قضایا کو دیکھتے ہیں کہ خوب ہر قضایا کے اندر جو نسبت، ہر قضیے کے اندر جو نسبت پائی جاتی ہے اس کی ایک کیفیت ہوتی ہے۔ خوب جب وہ قضیہ خارج سے حکایت کرتا ہے یعنی کیا، یعنی خارج کے مطابق ہے، وہ خارج اور محکی اس کے لیے مطابق کی حیثیت رکھتا ہے۔ خوب خارج کے اندر جب ہم کہتے ہیں کہ یہ مطابقت رکھتا ہے یعنی کیا، یعنی یہ قضیہ جس طریقے سے قضیہ عیناً اسی طریقے سے خارج میں موجود ہے۔ خوب تبھی تو آپ صدق کی بات کرتے ہیں۔ خوب قضیے کے اندر جب یہ جہت موجود ہے امکان اور وجوب کی شکل میں، تو حتماً اور حتماً اس محکی کے اعتبار سے ان جہات کو بھی خارج میں ہونا چاہیے، درست ہے۔ لہذا وجوب اور امکان کو خارج میں موجود ہونا چاہیے، یہ دلیل ہوئی۔ خوب فرماتے ہیں وجوب اور امکان دو امر وجودی ہیں، کیوں؟ لمطابقت القضاء، اس لیے کہ آغا اس قضایا کے مطابق کو اگر آپ مد نظر رکھیں، الموجہۃ بہما، وہ قضایا کہ جن کی جہت یا وجوب ہے یا امکان ہے، درست ہے۔ لمطابقت القضاء للخارج، مطابق، ہاں صحیح ہے، قضایا مطابقت رکھتے ہیں خارج کے ساتھ، مطابقتاً تامتاً، مطابقت تامہ، بما لہا من الجہہ، اس اعتبار سے کہ ان کے لیے جہت ہے، اس جہت کے اعتبار سے بھی اپنے محکی اور خارج کے ساتھ مطابقت رکھتے ہیں۔ پس قہرن فہما موجودان، قہرن اس وجوب اور امکان کو خارج میں موجود ہونا چاہیے، البتہ موجود ہے، نہ مشا کی طرح وجوب مستقل و منحاز کہ متن خارج کو تشکیل دیتے ہوں، نہ، لیکن بے وجود موضوع اہمام، بلکہ اپنے موضوع کے وجود کے ذریعے سے یہ موجود ہے۔ امکان اور وجوب کے لیے جو حیثیت تقییدیہ یا واسطہ فی العروض ہے ان کے موضوع کا وجود ہے، لا بوجود منحاز مستقل، نہ کہ ان دونوں کا وجود خارج میں موجود و منحاز و مستقل یعنی جداگانہ طریقے سے۔ عرض کیا کہ اس منحاز و مستقل سے مراد یہ کہ جداگانہ متن خارج کو تشکیل دے ولو عرض کی صورت میں، نہ ایسے نہیں ہے۔ فہما کسائر المعانی الفلسفیہ، بس اس اعتبار سے دیکھیں وجوب اور امکان تمام معانی فلسفیہ کی طرح، معانی فلسفیہ یعنی وہی معقولات ثانیہ فلسفی، من الوحدت والکثرت والقدوم والقدم والحدوث والقوت والفعل وغیرہا، یہ سارے مفاہیم ثانیہ فلسفیہ اوصاف وجودیت، یہ سارے کے سارے اوصاف وجودی ہے آغا، موجودۃ للموجود المطلق، موجود مطلق کے لیے واقعاً یہ سارے کے سارے اوصاف وجودیہ موجود ہیں، واقعاً ثابت ہیں، خارج کے اندر موجود ہیں، لیکن منحاز و مستقل وجود نہیں ہے۔ بمعنی کون الاتصاف بہا فی الخارج، یعنی ان صفات کے ساتھ اتصاف موجود مطلق کا خارج میں ہوتا ہے، اتصاف یعنی وہ اتحاد، وعروضها فی الذہن، لیکن ان کی مغایرت اس موجود کے ساتھ ذہن میں ہوتی ہے، عروض یعنی مغایرات۔ وہی المسمات بالمعقولات الثانیہ باصطلاح الفلسفہ، ان کو معقولات ثانیہ کہتے ہیں فلسفی اصطلاح میں، البتہ معقولات ثانیہ فلسفی اصطلاح میں یہاں کہتے ہیں معقولات ثانیہ فلسفیہ، کہ ان کے مقابلے میں معقولات ثانیہ منطقیہ ہے۔ وذهب بعضهم الى كون الوجوب والامکان موجودین فی الخارج بوجود منحاز مستقل، کہ یہ اشارہ ہے مشا کے نظریے کی طرف۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ وجوب اور امکان خارج میں موجود ہے لیکن ان کا وجود منحاز و مستقل ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ وجود منحاز و مستقل سے مراد یہ نہیں ہے کہ اس شے کے بغل میں جداگانہ طریقے سے ان کا وجود ہے،
بابا یہ بات تو کوئی نہیں کہہ سکتا. وجود منحاز و مستقل یعنی بالاخر ان کا بھی خارج میں ثبوت ہے، خارج میں ثبوت ہے، یعنی متن خارجی کو جداگانہ طریقے سے یہ بھی تشکیل دیتے ہیں یہ لیکن علامہ کہتے ہیں ولا یعبأ بہ، اس کی اعتنا نہیں کی جائے گی، غلط بات ہے. ھذا فی الوجوب والامکان. اگر امتناع کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں وَأَمَّا الْإِمْتِنَاعُ فَهُوَ أَمْرٌ عَدَمِيٌّ بِلَا رَيْبٍ، لیکن امتناع ایک امر عدمی ہے. درست آگا. خوب علامہ نے امتناع کو اتنے آسانی سے اور دو لفظوں میں ختم کر دیا، لیکن سچ پوچھیں تو امتناع کے بارے میں بھی بہرحال مطلب کو اتنا آسانی سے ختم نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ کوئی بندہ آ کر کہہ سکتا ہے کہ آغا جس دلیل کے ذریعے سے آپ نے وجوب اور امکان کو خارج میں ثابت کیا ہے اسی دلیل کے ذریعے سے امتناع کو بھی خارج میں ہونا چاہیے. آپ نے کہا کہ وہ قضایا کہ جن میں جہت وجوب اور امکان ہے خارج کے ساتھ مطابقت رکھتے ہیں، پس ان کو خارج میں ہونا چاہیے. خوب کوئی بندہ کہے وہ قضیہ کہ جس کے اندر جہت امتناع ہے وہ بھی خارج کے ساتھ مطابقت رکھتا ہے، پس امتناع کو بھی خارج میں ہونا چاہیے. آپ کی دلیل تو منہ بمنہ امتناع میں بھی جاری ہوتی ہے. تو بہرحال امتناع کے مسئلے کو اتنا سادہ سا کر کے بیان کرنا یہ تھوڑا سا عجیب ہے. درست ہے. خوب پس اس اعتبار سے یہاں پر کچھ توضیحات دینی چاہیے، تو وہاں پر ہم توضیحات یہ دے سکتے ہیں کہ آغا امتناع کے بارے میں بھی ہم کہتے ہیں کہ درست ہے کہ خارج میں اس طریقے سے موجود نہیں ہے، اما اس کے لیے بھی آپ شریک الباری ممتنع ان کے لیے بھی ایک نفس الامر آپ کو درست کرنا پڑے گا. اس کے لیے بھی نفس الامر ہے کہ اس اعتبار سے آپ مطلب کو سیٹ کریں کہ بہرحال اس کی اپنی جگہ پر توضیحات ہے. خوب لیکن مسئلے پر دقت کیجئے گا، توجہ کیجئے گا. ہاں خوب یہاں تک علامہ آئے امکان ماہوی کے نظریے کے اعتبار سے. ھذا کلہ بالنظر الی اعتبار العقل الماہیات والمفاہیم موضوعات للاحکام. یہاں پر جو ہم آ رہے تھے کہ ماہیات کے جن کو موضوع امکان اور مفاہیم کے جو مثلا موضوع واقع ہو رہے تھے، درست ہے آقا، ان کے اعتبار سے ہم مفاہیم ماہوی کے اعتبار سے گفتگو کر رہے تھے. درست ہے. لیکن اگر ملا صدرہ کے نظریے کو مانے، ملا صدرہ کی بات کو دیکھے تو خوب دیکھیں وہاں پر بات چینج ہو جائے گی. وہاں پر وجوب نہ کہ اس ذات کے اعتبار سے، نہ وجوب اسی وجود کے اعتبار سے، وجوب یعنی شدت وجود، یا امکان نہ ان کی ماہیت کے اعتبار سے، امکان یعنی وصف وجود ممکن، امکان فکری، وہ تعلق محض ہونا، اس اعتبار سے تو بالکل روشن ہے کہ ان کو خارج میں ہونا چاہیے. فرماتے ہیں ھذا کلہ بالنظر الی اعتبار العقل الماہیات. فرماتے ہیں یہ ساری کی ساری بات اس اعتبار سے کہ عقل ماہیات کو اعتبار کرتا ہے یا مفاہیم کو اعتبار کرتا ہے. کیا اعتبار کرتا ہے؟ موضوعات للاحکام، کچھ احکام کے لیے موضوعات فرض کر دیتا ہے. درست ہے کہ عقل انسانی مثلا وجود حق تعالیٰ کو یا شریک باری کو مثلا موضوع قرار دیتا ہے. درست ہے. لیکن وَأَمَّا بِالنَّظَرِ إِلَىٰ كَوْنِ الْوُجُودِ هُوَ الْمَوْضُوعُ لَهَا، اگر ہم کہیں کہ نہ وجوب اور امکان کا موضوع وہ ماہیات یا مفاہیم نہیں ہے، بلکہ وجوب اور امکان کا موضوع خود وجود ہے حقیقتاً، کیونکہ اصالت کی بنا پر خود وجود موضوع وجوب اور امکان ہے، پھر تو مسئلہ ہی حل ہے. فالوجوب کون الوجود فی نہایت شدت قائما بنفسہ مستقلا فی ذاتہ علی الاطلاق. اس اعتبار سے وجوب یعنی ایک وجود کہ جو کیا ہے نہایت شدید ہے، شدت کے لحاظ سے اپنی انتہا کو پہنچا ہوا ہے، خود بذات خود قائم بے نفس ہی ہے اور اپنی ذات کے اندر مستقل ہے علی الاطلاق، کوئی احتیاج نہیں ہے. واجب یعنی یہ صفت وجودی اس معنی میں، خوب اس اعتبار سے تو خارج میں موجود ہے.
یا مثلا امکان یعنی کونہ متعلق النفس بغیرہ، خود اس کی ذات غیر کے ساتھ متعلق ہے، متقوم الذات بسوا، اپنے علاوہ کے ساتھ کیا ہے؟ متقوم ہے، اس کا قوام نہیں ہے، ربط محض ہے، وجود رابط ہے، کا وجود الماحیات، جیسے ماحیات کا وجود۔ اس اعتبار سے فالوجوب والامکان وصفان کا ایمان بالوجود، اس اعتبار سے آگا وجوب اور امکان دو وصف ہیں کہ جو وجود کے ساتھ قائم ہے، کہ یہ وہی ملا صدرہ کی نظر ہے۔ وصفان کا ایمان بالوجود غیر و خارجین من ذات موضوع اہما، موضوع کی ذات سے خارج نہیں ہے، عین ذات موضوع ہے۔ کہ الحمدللہ اس طریقے سے ہمارا بدایہ کا چوتھا مرحلہ بھی تمام ہوا۔ وصلی اللہ علی محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین۔